بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں کم ہوں، گھر میں سکون آئے اور حلال رزق کے راستے کھلیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت مشہور حکایت کا ذکر کریں گے، جس میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالداری اور خوشحالی کے بارے میں سوال کیا۔ اس حکایت میں ایک نہایت مختصر بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم قرآن پاک کی ان آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کا بھی ذکر کریں گے، جن میں رزق، تقویٰ، استغفار اور اللہ پر توکل کا تعلق بیان ہوا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کی زندگی میں خوبصورت تبدیلی کا سبب بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا علی، انسان امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق میں وسعت کیسے آ سکتی ہے؟ اس طرح کی مشہور حکایات میں جواب کے طور پر اللہ سے تعلق شکر، تقویٰ اور نیک اعمال کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اکثر۔ اور یہاں ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھنی چاہیے، اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں محبت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اور وہ حقیقت میں امیر ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور ایک ایسا شخص ہو جس کے پاس محدود مال ہو، تھوڑا سا مال ہو، لیکن اللہ نے اس کے گھر میں بہت سکون، صحت، محبت اور حلال رزق کی برکت دے رکھی ہو، تو وہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اسلام ہمیں صرف زیادہ مال مانگنا نہیں سکھاتا، بلکہ حلال رزق اور اس میں برکت مانگنا سکھاتا ہے۔ ناظرین، رزق کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس لیے اگر رزق کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ لوگوں سے مانگنے سے پہلے اللہ سے مانگیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں، رات کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں، سجدے میں اپنے رب سے بات کریں، کہیں یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا لے۔ یاد رکھیں، دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، دعا ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ناظرین، رزق کے حوالے سے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس سے ہمیں استغفار کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کثرت سے کہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، استغفار صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع بھی ہے۔ اگر ہم زبان سے استغفار کریں لیکن جان بوجھ کے گناہوں پر قائم رہیں تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہماری زندگی بدل دینے والی بات اپنے اندر رکھتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ رزق کیسے بڑھے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کاروبار کیسے چلے گا، لیکن قرآن ہمیں ایک اور راستہ بتاتا ہے، تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، ناجائز طریقے سے مال کمانے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہونا اور رزق میں برکت ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ناظرین، اسلام محنت کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں کام کرنے کی اجازت، تجارت کرنے اور حلال طریقے سے مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان زیادہ پیسے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حرام کا مال بظاہر بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔
اگر تھوڑا حلال مال ہو اور اللہ اس میں برکت ڈال دے تو وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی ملازمت کو دیکھیں اور اپنی خرید و فروخت کو نظر میں رکھیں، اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ کسی کا حق تو نہیں مار رہے آپ، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، جھوٹ تو نہیں بولا آپ نے، جھوٹ بول کر مال تو نہیں بیچا۔ اگر کوئی غلطی ہے تو آج ہی اصلاح کر لیں۔ ناظرین، ہم اکثر اس چیز کی شکایت کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دیں، سانس دیا، گھر دیا، اہل خانہ دیے، کھانے کو دیا، پانی دیا، صحت دی۔ ایسی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اس لیے آج سے ایک عادت بنا لیں، سونے سے پہلے ان سب نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ کا اور کہیں الحمدللہ، یا اللہ شکر ہے۔ شکر انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی غریب کے بچے کے لیے کپڑے لے دیں، کسی پریشان انسان کی مدد کر دیں، کسی کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں۔ اچھے الفاظ بھی نیکی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ اور اگر ناظرین آپ کے حالات مشکل ہیں نا، تو رات کے وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ رات کو 2 نفل ضرور تہجد کے ادا کریں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، تو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے جب کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے قرض ادا فرما، میری پریشانیاں دور فرما۔ یہ لمبی دعا ضروری نہیں ہوتی کہ بہت لمبی آپ دعا مانگو، دل سے مانگنا ضروری ہے بس۔ ناظرین، ہم میں سب سے جو ہے نا سب سے اہم بات پتہ کیا ہے کہ لوگ رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے تعلقات پر غور نہیں کرتے۔ کسی سے ناراض ہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی رشتہ دار سے بات نہیں کرتے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، اسلام ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اگر کوئی ناراض ہے تو پہل کریں، معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس بالکل بھی نہ کریں۔ کبھی کبھی انسان کے رزق میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا اپنا رویہ بن جاتا ہے۔ اصل 2 الفاظ کیا ہیں ناظرین؟ اگر اس ویڈیو کے تھمبنیل میں موجود مشہور حکایت کے انداز میں ہم 2 مختصر الفاظ میں اپنی زندگی کا سبق بیان کریں نا، تو وہ ہوں گے تقوی اور استغفار۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کہنا درست نہیں کہ لازماً یہی وہ 2 الفاظ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاص شخص کو فرمائے تھے، کیونکہ اس مخصوص حکایت کی مستند نسبت ہمارے پاس ثابت نہیں۔ ہمیں اصل میں قرآن و سنت کی ثابت شدہ تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ استغفار، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا اور اس کی طرف واپس آنا چاہیے۔ اگر ہم ان دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا تو ہماری سوچ بھی بدل سکتی ہے اور ہمارے اعمال بھی۔ ایک خوبصورت دعا ہے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے گھروں سے پریشانی دور کر دے، تنگی اور بے سکونی دور فرما، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں حرام کمائی سے محفوظ فرما، اور ہمارے تھوڑے سے
حلال رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی جو ہے نا، آپ اگر آپ پہ کوئی بھی مشکل کام آیا، مشکل آ گئی ہے، کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں نا، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی بے دھیانی کر دی نماز میں، تو آپ نا سب سے پہلے آپ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں۔ نماز شروع جیسے ہی آپ کرو گے نا، اللہ پاک، اور آپ نماز یہ سوچ کے، یہ نیت کر کے بالکل بھی شروع نہ کریں کہ میں نماز شروع کروں گا 5 وقت کی تو اللہ مجھے دولت دے گا، یا کسی لالچ میں۔ آپ یہ سوچ کے، یہ نیت کر کے جب آپ نماز شروع کرو گے نا کہ اللہ پاک، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، میں نے نماز نہیں پڑھی، اتنے عرصے تک میں نماز سے جو ہے نا بھاگتا رہا، تو اب میں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک میں تجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ فرض ہے مجھ پہ، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر دیکھنا آپ کے رزق کے جو بند دروازے ہوں گے نا، وہ اپنے آپ ہی کھلتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، کیسے آپ کی اللہ پاک مدد کرے گا، اور کس طرح سے آپ کی سب مشکلیں جو ہے نا آسان ہوتی جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی آپ کے کاروبار میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے گھر میں برکت، ہر چیز آپ کی خود بخود ٹھیک ہوتی جائے گی۔ اور پھر آپ 5 وقت نماز تو پڑھو گئی، اس کے ساتھ آپ اگر تہجد بھی پڑھ لیتے ہو، تو وہ تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا۔ جو لوگ نا تہجد پڑھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترستے نہیں، کوئی چیز مانگنی ہی نہیں پڑتی، بغیر مانگے۔ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ پاک بن مانگے دیتا ہے، یہ میرا یقین ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ یقین کے ساتھ نماز پڑھو گے، یقین کے ساتھ اللہ کے سے دعا مانگو گے نا، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن میرا اللہ مجھے ضرور دے گا، مجھے یقین ہے میرے اللہ پہ، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ آپ کو نہ دے۔ اللہ ہر انسان کی سنتا ہے، اور اگر دل سے پکارو تو اللہ پاک آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، حلال کمائی اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور صدقہ کیا کریں۔ صدقہ آپ کو پتہ ہے تمام بلاؤں کو صدقہ ٹال دیتا ہے، سوائے موت کے ہر بلا کو جو ہے نا صدقہ ہی ٹالتا ہے۔ تو اس لیے آپ صدقہ ضرور دیں، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ اسلامی باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا، اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو، یا پھر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔